رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسلم سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. سرور کائنات مفخر موجودات قائد المرسلین حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق علم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے. رب ذوالجلال ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو جتنے بھی ہمارے اندر اندھیرے ہیں رب ذوالجلال ہمارے اندھیروں کو دور فرما کر اس کو اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. حضرات محترم، میلاد کا تسلسل یہ کوئی ایک دو صدی کا گھڑا ہوا نہیں ہے کہ بندہ کہنا شروع کر دے کہ یہ پہلے آج سے پہلے تم سے پہلے کسی نے نہیں منایا، یہ ایک صدی کے لوگوں نے گھڑا ہوا ہے. بلکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام علیہ رضوان وہ بھی محفل میلاد کا انعقاد کرتے تھے. تو ولادت کے اندر ہم بیان کیا کرتے ہیں؟ یعنی سب سے پہلے ہم جب یہ کنفرم کریں گے کہ محفل میلاد کے اندر ہوتا کیا ہے. کیا محفل میلاد کا مقصد یہ ہے یا محفل میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر ہو، موبائل ہو ویڈیو بنانے کے لیے، یا پھر اس کے علاوہ رات کو لائٹیں بھی جل رہی ہوں؟ محفل میلاد کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ محفل میلاد اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو. تو یہ جو آج کا ہمارا طریقہ ہے اگرچہ ان سے مخالف ہے، لیکن حقیقی طور پر جس طرح وہ یہ بیان کرتے تھے کہ حضور ملجا ہیں، حضور ماوا ہیں، حضور مصطفیٰ ہیں، حضور علیہ السلام مختار کل ہیں، حضور علیہ السلام کے پاس رب ذوالجلال کا دیا ہوا علم غیب ہے، وہی کچھ آج ہم بھی بیان کرتے ہیں. اور جو حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں عزتیں ملی، رفعتیں ملی، اور جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو ہمیں نعمت عظمیٰ حاصل ہوئی، ہم بھی اسی کا احسان رب ذوالجلال کی طرف سے جو احسان کیا ہوا ہے رب ذوالجلال کی طرف سے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ تسلسل کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم نے ایک صدی پہلے گھڑ لیا، دو صدی پہلے گھڑ لیا، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے. تو اچانک باہر سے جب آواز آئی تو حضور علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لے گئے. تو جب دیکھا کہ وہاں پر صحابہ کا جمع غفیر تھا، حضور نے فرمایا کہ ماں اجلسکم، اے صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ اے صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرنے لگے جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، بلکہ جو فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دیتے ہو تو ان کو کیا غلاموں کے دلوں کا نہیں پتہ ہوگا؟ ان کو کیا یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میری مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ حقیقت میں پتہ تھا، لیکن حضور علیہ السلام چونکہ خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا،
تو حضور کی ہر فعل کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، تاکہ یہ صحابہ جو مجھے جواب دیں تو کل میرے غلاموں کے لیے بھی یہ جواز بن جائے۔ تو جب میرے محبوب نے پوچھا ما اجلسکم، اے صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے، تو عرض کرنے لگے جلسنا، محبوب ہم بیٹھے ہیں، ندعو اللہ ونحمدہ، کہ سب سے پہلے تو ہم رب ذوالجلال کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ، اور اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ علی ما ہدانا لدیننا، سب سے پہلے تو اس نے رب ذوالجلال نے ہمیں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہمیں اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائی، تو اس وجہ سے رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ محبوب ومن علینا بکا، جو رب ذوالجلال نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس کے لیے بھی رب ذوالجلال کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بخاری سے بتاؤ، مسلم سے دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے میلاد، میں کہتا ہوں کہ یہ میلاد ہے۔ تو صحابہ کرنے لگے کہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا، محبوب ہم رب ذوالجلال کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت عطا فرمائی، اور وہ بھی آپ کے صدقے سے، اور پھر آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان کیا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر قسم لی کہ اے صحابہ تم واقعی اس کام کے لیے بیٹھے ہو، جس چیز کی تم خبر دے رہے ہو کیا واقعی تمہارا کام یہی ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے واللہ ما جلسنا الا بذالک، اے محبوب اللہ کی قسم ہم فقط اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے لم استحلفکم تہمتا، اے محبوب کے پیارو، اے رب ذوالجلال کے آخری نبی کی امت، اور اے صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا کہ شاید تم مجھ سے جھوٹ پر بول رہے ہو، نہیں، بلکہ فرمایا جاءنی جبریل اخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، بلکہ میرے پاس تمہارے لیے دینے کے لیے خوشخبری ہے جو حضرت جبریل امین لے کر آئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے فرماؤ کہ یہ جو فرش پر بیٹھ کر جو ذکر کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، رب ذوالجلال ان کو دیکھ کر اپنے عرش پر اپنی شایان شان ان پر فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجلس میلاد حضور علیہ السلام کی آمد کے صدقے سے جو رب ذوالجلال نے ہم پر احسان کیا، تو اس کا جب شکریہ ادا کیا جائے تو رب ذوالجلال بھی فخر کرے اور ادھر اپنے آپ کو متواحد بھی کہے اور اپنے آپ کو مومن بھی کہے اور محبوب کا امتی بھی کہے، اور ساتھ ساتھ اہل حدیث بھی، حدیث والے، لیکن پتہ ہی کوئی نہیں کہ حدیث کے اندر بیان کیا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ پتہ ہے سب کچھ، لیکن کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارا طریقہ ہے یہ بدعت کہاں سے آئی؟ اگر اس بدعت کو دیکھا جائے تو صرف اور صرف ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی نہیں ہوتی۔ اگر اس بدعت کو ہم ہر بدعت کے لیے قاعدہ کلیہ بنا لیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، تو تم بتاؤ کہ جب محبوب کا دن منانا، محبوب کی آمد کا ذکر کرنا یہ اگر بدعت ہے، تو کیا یوم سعودی عربیہ منانا یہ کس حدیث پاک کے اندر لکھا ہوا ہے؟ یا اس کے علاوہ اپنی جماعتوں کے ڈے منانا، مدر ڈے، فادر ڈے، فلاں ڈے، فلاں ڈے، جب فلاں 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 ڈے جب یہ منانے جائز ہوں، تو جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاک کو بھی پیدا نہ کرتا، زمین و آسمان کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، تو جن کے صدقے سے سب کچھ حاصل ہوا ہو، تو وہ جو حاصل کردہ چیزیں ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ایک پر ہم منا لیں، اس کو، اس کا دن بھی منائیں، ہمارے لیے جائز بھی ہو۔ لیکن جب محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہوں کہ پورا کلام، پورا قرآن مجید جس کی شانیں بیان کرتا ہو، اور اس کے لحاظ سے ہم کہیں کہ اس کا دن منانا معاذ اللہ بدعت ہے، تو یہ حقیقی طور پر ان کے اندر کی خواصت ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ الاناء یترشح بما فیہ، کہ برتن سے وہی بار آتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، تو اندر چونکہ ہے ہی غلاظت، اندر نور ہو حضور علیہ السلام کے علم کا،
رب ذو جلال کے اتارے ہوئے علم کا، تو پھر کہیں پر بھی ان کو بدعت نظر نہ آئے۔ لیکن اگر بدعت نظر آتی ہے، اپنے کاموں میں کیوں نہیں نظر آتی؟ محبوب کی ولادت کے دن ان کو بدعت کے فتوے کیوں یاد آتے ہیں؟ پتہ چلا دینکم دینارکم، دینکم ریالکم۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جو کچھ ان سے دینار کہلوانا چاہتا ہے، جو کچھ ان سے پیسہ کروانا چاہتا ہے، جب ان کو حکم ملتا ہے ان مفتیان کو کہ تم فتویٰ دو بدعت کا، تم فتویٰ دو شرک کا، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا قلم تمہارے تابع۔ لیکن جب حقیقت بیان کرنا آتی ہے تو وہاں پر یہ چپ ہوتے ہیں۔ وہاں پر چونکہ ان کی عقلوں پر لال رومال ہے نا، لال رومال کا ڈال کر یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں وہی سنائی دے گا جو ہمارے اپنے کہیں گے۔ اگر حضور علیہ السلام کا کوئی بھی فرمان ہمیں سناؤ گے، اگر ولادت کی کوئی بھی ہمیں دلیل سناؤ گے تو ہمیں نہیں سمجھ آئے گی۔ تو بہرحال میں یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت ہر عقیدے کی بات ہو، کوئی بھی بات ہو، کسی بھی مسئلے کا بیان ہو، اگر سیدی اعلیٰ حضرت کو درمیان میں نہ لایا جائے تو بات آگے جاتی نہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے جو میلاد شریف پر جو فتویٰ لکھا، حقیقت میں یہ تھا کہ چونکہ کتاب نہیں مل سکی، اس وجہ سے میں اس پہ تھوڑے سے ہنٹس لکھ کر آیا ہوں کہ حقیقت میں یہ ہے کہ اس کا جو ٹائٹل ہے فتوے کا، ثبوت میلاد پر 100 روپے کا انعام۔ تو یہ ہوا کہ امرتسر جو اب انڈیا میں ہے، انڈین پنجاب میں، امرتسر کی انجمن نے یہ دعویٰ کیا کہ جو بندہ ثبوت میلاد پر کوئی بھی دلیل لائے، یعنی حدیث پاک کے اندر لکھا ہو کہ میلاد منانا جائز ہے صراحتاً، یا کسی حدیث پاک میں لکھا ہو، تو ہم اس کو 10 روپے انعام دیں گے۔ تو 10 روپے آج کے دن میں تو کافی نہیں ملتی 10 روپے کی، پہلے 10 روپے بہت زیادہ ہوتے تھے۔ لیکن مجسٹریٹ جو تھا اس جگہ کا، اس نے کہا کہ چونکہ معاملہ حل ہونا چاہیے، لوگوں کی تشویش ختم ہونی چاہیے، تو لہٰذا 10 روپے انعام نہ رکھا جائے بلکہ 100 روپے انعام رکھا جائے گا۔ تو جو بندہ اس کو حل کر کے آئے گا، ثبوت میلاد پر جو دلیل لائے گا قرآن و سنت سے، اور وہاں پر واضح لکھا ہو کہ حضور علیہ السلام کا میلاد منانا جائز ہے، تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ نیچے لکھا ضروری اطلاع۔ ضروری اطلاع کیا تھا کہ آؤ جلدی جلدی آؤ، جو بندہ بھی اس پر دلیل لائے گا اور آئے گا ہمارے پاس، دلیل ہمیں دکھائے، 100 روپے کا انعام لے کر چلا جائے۔ تو کوئی بھی نہ آیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس یہ سوال گیا، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، آپ نے اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی، یعنی تم کہتے ہو نا ثبوت میلاد پر کوئی دلیل لاؤ، واضح دلیل، فرمانے لگے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میلاد کے منع پر قرآن و سنت میں سے کسی بھی جگہ سے تم کوئی دلیل لے کے آؤ، میں تمہیں 200 روپے کا انعام دوں۔ کہ قرآن و سنت میں کہیں واضح طور پر لکھا ہو کہ میلاد منانا ناجائز ہے، میلاد منانا بدعت ہے، یا حدیث پاک کے اندر کہیں لکھا ہو، تو میں اس کو 200 روپے انعام دوں گا۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے وضاحت کے ساتھ 4 آیتیں پیش کی ثبوت میلاد پر۔ آج لوگ کہتے ہیں نا تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ ہیں دلیلیں، سننا، غور سے سننا آپ کے لیے تو زیادہ ضروری ہیں۔ آج لوگوں نے اتنی بڑی بڑی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، کیا کہا کہ بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے لکھا کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا، عید الفطر کا باب باندھا، عید الاضحیٰ کا باب باندھا، امام مسلم نے بھی عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا باب باندھا، امام نسائی نے بھی 2 عیدوں کا باب باندھا، اور تمام ماخذ حدیث بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہر حدیث کی کتاب میں جہاں پر بھی دیکھو تو کہیں بھی عید میلاد النبی تو نہیں ہے۔ تم یہ کہاں سے ثابت کرتے ہو؟ نہ کسی فقیہ نے لکھا، نہ کسی محدث نے لکھا، تو یہ عید میلاد النبی کیسے آ گئی؟ تو اس کا یعنی فتویٰ سے پہلے میں الزامی جواب دینا چاہتا ہوں کہ عید کے لحاظ سے محدثین نے اور فقہائے حضرات نے اگرچہ لکھا ہے کہ 2 عیدیں ہیں، تو کیا حضور علیہ السلام کے فرامین سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ جو یوم عرفہ ہے یہ عید ہے؟ ثابت ہے کہ نہیں؟ اور جمعہ کا دن عید ہے، یہ کسی محدث نے باب باندھا ہے؟ جمعہ کا دن عید اور عرفہ کا دن عید کسی نے باندھا ہو؟ تو جب باب نہ باندھا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اگر یہ باب باندھنے والی نہ باندھنے والی بات کی جائے تو اور بھی کئی مسائل نکل آتے ہیں، بہرحال ٹائم نہیں ہے اتنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ
یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک محدث نے کچھ نہیں لکھا تو وہ چیز ثابت ہی نہ ہو، لیکن وہ اگرچہ بالکل صریح ہمیں نظر نہ آئے، لیکن نظر انہیں آتی ہے کہ جن کے پاس عشق کی آنکھیں ہوں، جن کے پاس محبت کی آنکھیں ہوں، جن کا ضمیر اور خمیر بالکل نجاست سے لتھڑا ہو اور بالکل بھرا ہو، تو ان کو کہاں محبوب کی شان سمجھ آئے گی۔ تو سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 4 آیتیں پیش کی۔ فرمایا کہ رب ذو جلال کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ رب ذو جلال نے فرمایا کہ جب تمہیں محبوب یعنی کوئی بھی نعمت ملے تم اس کا چرچا کرو۔ آپ نے فرمایا کوئی وہابی، کوئی منکر میلاد آئے اور بتائے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت نہیں ہے، کوئی یہ ثابت کرے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت نہیں ہے، اور مجلس میلاد آپ کی نعمت کا چرچا نہیں ہے، کوئی آئے اور پہلے تو یہ کنفرم کرے کہ حضور علیہ السلام نعمت ہے یا نہیں، کسی کی مجال ہی نہیں ہے، اور پھر نعمت اگر کنفرم ہو گیا پھر فرمایا کہ کیا نعمت کا چرچا کرنے کا جب حکم دیا گیا تو کیا محفل میلاد حضور علیہ السلام جو نعمت بن کر تشریف لائے ان کا چرچا ہے یا نہیں؟ جو بندہ جواب دے گا اس کا پہلی آیت کا اس کو میں 40 روپے دوں گا، یعنی اجتماعی طور پر 200، لیکن ایک کا جو جواب دے گا اس کو میں 40 روپے دوں گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، قرآن پاک میں رب ذو جلال ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو، یاد کرو یا یاد دلاؤ۔ اب فرمایا کہ کوئی وہابی، کوئی منکر میلاد آ کر بتائے کہ ان ایام سے مراد کون سے دن ہیں، اور پھر یہ بھی ثابت کرے کہ محبوب کی آمد کا جو دن ہے وہ اس سے نکالا گیا ہے، حضور علیہ السلام کی آمد والا دن اس سے مراد نہیں ہے، اور کوئی ثابت کرے قرآن و حدیث سے صریح طور پر لکھا ہو کہ بھی وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے ایام کو تو یاد کرو لیکن محفل میلاد نہ کرو۔ جس دن میرے محبوب آئے تو اس دن تم نے محفل میلاد نہیں کرنی، کسی حدیث سے دکھاؤ۔ فرمایا کہ کوئی آئے دکھائے اس کا جواب دے 40 روپے دوں گا۔ اور پھر تیسری آیت پڑھی قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ محبوب ان سے فرمائیں کہ جب رب ذو جلال کی طرف سے فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس کی تم خوشی مناؤ۔ فرمایا کہ کوئی بندہ کنفرم کرے کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے، رب ذو جلال کی نعمت نہیں ہے، اور محفل میلاد یہ خوشی کا ایک طریقہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ آ کر بیان کرے کہ خوشی کا طریقہ محفل میلاد نہیں ہے، کہ حضور علیہ السلام کا جو فضل ہم پر نازل ہوا، حضور علیہ السلام کی صورت میں جو ہمیں رب ذو جلال نے نعمت عطا فرمائی، فضل عطا فرمایا، تو کوئی بیان کرے کہ یہ فضل نہیں ہے، اور پھر محفل میلاد جو ہے وہ اس کے لیے خوشی کا ذریعہ نہیں ہے۔ کوئی آئے بیان کرے 40 روپے انعام دو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ دلیلیں ہیں میلاد کی، سننا۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رب ذو جلال ارشاد فرماتا ہے کہ رسول جو تمہیں دے وہ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ اب فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ محبوب تمہیں دیں۔ اب محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ولادت خود منائی ہے، اپنا میلاد خود منایا کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے روزے رکھے، کیوں؟ حضور سے پوچھا گیا، حضور نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا، مجھے خوشی ہے، بکرے ذبح کیا گیا اس دن۔ تو فرمایا کہ کوئی بندہ آ کر بیان کرے، کوئی آ کر بتائے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ اور پھر وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور حضور علیہ السلام جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ فرمایا کہ کہیں پر قرآن میں کہیں بھی حدیث میں کوئی بندہ آ کر بتائے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ حضور علیہ السلام نے جو قرآن ہم تک پہنچایا ہے، قرآن کی کسی آیت میں یہ صریح طور پر موجود ہو کہ حضور علیہ السلام کی طرف جو قرآن پاک اترا اس میں موجود ہے کہ رب ذو جلال کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کسی نے خوشی نہیں منانی، اور حضور علیہ السلام نے اپنے کسی فرمان میں منع کیا ہو کہ میری ولادت والا دن تم نے نہیں منانا۔ فرمایا آئے کوئی بندہ بیان کرے اور یہ بتائے کہ محفل میلاد اس کا چرچا نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کی نعمت کا اظہار، حضور علیہ السلام کے صدقے سے جو ہمیں نعمتیں ملی ان کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ نہیں، تو فرمایا آئے مجھ سے 40 اور لے۔ اور پھر جس طرح انہوں نے لکھا نا ضروری نوٹ،
انہوں نے ضروری نوٹ میں لکھا تھا کوئی بندہ آئے اور اپنے دلائل دے، قرآن و حدیث میں موجود ہو کہ یہ موجود ہے، منکر حدیث یہ بیان کرے، منکر میلاد، کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے یا قرآن پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ میلاد جائز نہیں ہے، تو انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو پھر جو محفل میلاد منانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ بغیر کسی سر و پا کے جو دلائل ہیں، بغیر سر و پا کے جو کام ہے اس کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ انہوں نے یہ لکھا، اعلیٰ حضرت نے 4 آیتیں لکھ کر پھر نیچے آپ نے بھی فرمایا ضروری نوٹ۔ جب انہوں نے کہا نا ضروری اطلاع، آپ نے بھی فرمایا ضروری اطلاع، کیا فرمایا کہ جس کے پاس کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی بھی منکر میلاد آ کر بیان کرے اور بتائے کہ حضور علیہ السلام نے منع کیا، قرآن پاک کے اندر فلاں آیت واضح دلیل ہے اس بات کی کہ میلاد جائز نہیں ہے، یا واضح حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن تم نے خوشی نہیں منانی، فرمایا کہ آئے اور مجھ سے 200 لے، اور اگر 200 لینے والا نہیں بنتا اور اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو بغیر سر و پا کے محفل میلاد کا عدم جواز ثابت نہ کیا جائے، کیونکہ ہم نے جواز ثابت کر دیا کہ حضور علیہ السلام کے فرامین میں بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام جس قرآن کو لے کر آئے جو متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین بنو گے تو ہدایت تمہیں حاصل ہوگی، اور اس قرآن پاک سے 4 آیتیں پیش کی اور بیان فرمایا کہ ان سے سارا کچھ ثابت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی ثابت کر سکتا تو آئے 200 بھی لے، ورنہ بغیر سر و پا کے ایسی دلیلوں سے میلاد کے عدم جواز کا قول نہ کرے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ تو یہ ہے میرے امام اہل سنت۔ میرے امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ ہم 1 مہینہ ولادت کا تذکرہ کریں، حضور علیہ السلام کی شانوں کا 1 دن تذکرہ کریں، بلکہ فرمایا بات ہی ختم کر دی، حشر تک ڈالیں گے۔ 1 دن نہیں، 1 مہینہ بھی نہیں، بلکہ دلائل سے ثابت کر کے پھر بتایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، خاتم النبیین کی آمد مرحبا، خاتم المعصومین کی آمد مرحبا، وما علینا الا البلاغ۔